ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من، ان پر، عند رسول اللہ، جو پیغمبر کے ہاں ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ چلے جائے۔ واہ واہ واہ، پیسے ہی نہ دے، چند ہی نہ دے، طلبہ بھوکے پیاسے کہاں کب تک بیٹھے۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے یہ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے کہا اللہ چلا رہا ہے۔ کہ نہیں پیسے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ دیتا ہے۔ کہنے لگا صحیح بات کریں، تو میں نے لاٹھی اٹھائی اس کے پیچھے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بعد بھی کوئی ہے؟ فما بعد الحق الا الضلال۔ اور حقیقت یہ، مسجد میں بیٹھے، قرآن سامنے، روزے کی حالت ہے، کوئی ایک فرد ایسا کہیں نہیں ہے جس پر ادارے کو سہارا، اور حاجت کیا ہے؟ تو وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون کا فون آیا اور اس نے کہا انبیاء علیہ السلام تو بہت صبر شکر والے تھے، اور لوگ تو ہمیشہ ان کو ستاتے تھے، اور ان کے آداب اور احترام کے مطابق لوگوں نے کب برتاؤ کیا تھا، لیکن وہ انہی میں محنت کر کے اچھے انسان پیدا کرتے تھے۔ ہمارے عالم لوگ انبیاء کے جانشین ہیں، اور ان کو بھی ایسے ہی کمزور لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ مصیبت یہ ان کی عورتیں ان کے مردوں سے قابل ہیں۔ دیکھو اس مرد کو سلیقہ نہیں تھا، وہ پٹائی کھاتے کھاتے بھاگ گیا، اور یہ عورت ہے، اور میں نے ٹیلی فون پکڑا ہے اور اس کی تقریر ماجبین سن رہا ہوں۔ میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے، آپ صحیح فرما رہی ہے۔ کہنے لگی آپ بھی ہمارے سچے عالم ہیں، وارث الانبیاء ہے، یہ ہمارے ٹیڑے پیڑے لوگوں کے ساتھ گزارا کرے۔ میں نے کہا بالکل زبردست گزارا ہے۔ تو کہنے لگی کہ ابھی ایک شخص آیا آپ کو تنگ کیا ہے، آپ نے اس کو معاف کرنا ہے۔ میں نے کہا معاف ہے؟ یعنی دل سے معاف کرنا، دل سے معاف۔ کہ میں اس کو دوبارہ بھیج رہی ہوں۔ اس زمانے میں یہ مسجد بن رہی تھی، اور ایک چھوٹا سا تعاون ہدیہ اس کے پاس ہے، وہ بھی قبول فرمائے، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھے، محبت کو دعا دے دے، بڑی مہربانی۔ وہ جب سے آیا ہے ہمارے گھر میں بڑا خفقان ہے، پریشانی ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں چارپائی پر اور ٹھیک ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ اب رقم آ رہی، اور لاٹھی میں نے ذرا پیچھے کر دی۔ میں نے کہا یار اس لاٹھی سے نقصان ہو رہا ہے۔ وہ آ گیا گاڑی سے اترا، گاڑی باہر کھڑی کی، اندر آیا، السلام علیکم۔ السلام، آؤ بیٹے آؤ، کوئی بات نہیں، آؤ آؤ، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ تو آیا میرے پاس بیٹھ گیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ پرس نکالا، اس میں سے 4 لاکھ روپے نکالے اور مجھے دیے۔ جب جانے لگا میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے۔ نہیں نہیں آپ کو حق ہے، آپ ہمارے بڑے۔ میں نے کہا نہیں اس کا نہیں، آپ سن لیں کہ میں نے خالی لاٹھی اٹھائی تو 4 لاکھ آئے، لگی جاتی تو 8 ہو چکے ہوتے۔ اللہ مجھے اس طرح دے رہا ہے، میرا اللہ توحید کی برکت سے مجھے اس طرح دے رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھا تھا، ایک پتلون مین آیا، اور یہ 10,000 آپ واشتے 10,000 واشتے پرس واشتے 10,000 واشتے۔ میں نے کہا کیا واشتے واشتے؟ کتنے لفافے؟ 9-10 لفافے تھے، 1,10,000 میں کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں سارے یہاں دو۔ کیوں؟ میں نے کہا دیکھتے نہیں کتنے تو صبح پڑھنے آئے، جہاں تم لے جا رہے وہاں تو تالے لگے ہوئے، باورچیوں کو گھر بھیجا گیا ہے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اچھا آپ 1 لفافہ۔ میں نے کہا نہیں سارے رکھنے۔ میں موڈ میں تھا، بالکل نیند پوری ہو چکی تھی، خوب تسلی سے تھا۔ مجھے کہتا ہے اچھا تو پھر گھر والی سے بات کرو۔ ٹیلی فون لگا ہوتا ہے، میں نے نمبر لے کے ڈائل کیا، ان کی اہلیہ نے اٹھایا، میں نے پہلے اس نے بات کی، یہ مولوی صاحب سب لفافے مانگ رہا ہے۔
میں نے بات کی تو اس نے کہا بہت معافی چاہتی ہوں، بس یہ سارے یہی رکھ لے گا اور میں اور بھیج دوں گی انشاءاللہ آخر میں، بہت غلطی ہو گئی، میں خود تفسیر پڑھ کے آئی ہوں، 2-3 سال پہلے شریک ہوئی ہوں۔ تو میں نے کہا بات کرو، اس نے اس کو کہا لفافہ رکھ لو اور سیدھے باہر آؤ۔ یہ مجھے کہتا ہے اب کام ہو گیا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں کام، دا سے لالا جاتی اس سب فلدشی گولے توبہ۔